تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پلیجر آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا پلیجر کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلے ایز یو کین سی ان دا پکچر، میں نے ایک چیز آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہیو یو ایور امیجنڈ، کبھی آپ سوچنے بیٹھے اس بات میں کہ تقریباً 7.8 بلین لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، دنیا کی جو پاپولیشن ہے 7.8 بلین، اس 7.8 بلین میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا، آپ کو اسلام کی سمجھ بھی دی، اور اسلام کی سمجھ دے کر آپ میں وہ خواہش، وہ چیز پیدا کی کہ آج آپ یہ حلقہ اٹینڈ کرنے آئے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم کچھ اور کر رہے ہوں گے، کچھ کو توفیق ہی نہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان اٹ سیلف اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ ایک سائن ہے کہ اللہ از پلیزڈ ود یو، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ بہت سے لوگ اسکالر سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو نو کہ اللہ از پلیزڈ ود اس، اللہ کے پلیجر کو کیسے چاہیں ہم، کس طرح سے اللہ کے پلیجر کو حاصل کریں، کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے پلیزڈ ہے۔ تو اسکالرز آنسر کرتے ہیں کہ اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور آپ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں نیک اعمال ہو رہے ہیں، جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ سو کنگریچولیشنز اینڈ ونس اگین جزاک اللہ خیر، اور بشارت ہے ہم سب کے لیے، خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ الحمدللہ ابھی اتنی ہم میں وہ چیز باقی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کو پسند ہے ہم میں، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں، 7.8 بلین میں سے 90% ایسے لوگ ہیں who are searching for a meaning in life، جن کی لائف میں ہالونیس ہے، ایمٹینیس ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ they can't make sense of their existence، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایگزسٹ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا پرپز کیا ہے زندگی میں۔ تو کیا یہ بہت بڑی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سینس آف پرپز بھی دے دیا کہ تم کس لیے ایگزسٹ کر رہے ہو؟ یو آر ایگزسٹنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ان دس ورلڈ، اور وہ بگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی، لوگوں کے لیے کچھ کرنا، کچھ بڑا کرنا، پروڈکٹیو لائف گزارنا، ایک ایسا وے آف لائف ہمیں مل جانا جو بہت سپر پروڈکٹیو ہے۔ لوگ تلاش میں ہیں کہ ہمیں وہ وے آف لائف مل جائے، ہمیں حلال حرام کا پتہ لگ جائے، ہمیں وہ روٹین پتہ لگ جائے، ہمیں وہ پرفیکٹ فارمولا پتہ لگ جائے جس سے ہم لائف میں سکسیڈ کر جائیں۔ یقین کریں لوگ تلاش میں ہیں۔ آپ شاید نان مسلم سے کبھی انٹریکشن ہوا ہے آپ کا کہ نہیں ہوا ہے؟ میں نے جب جاب کی تھی UAE میں تو میرا نان مسلم سے بہت انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو ایک سٹیج آتی ہے ان کی لائف میں بھی جب وہ بہت زیادہ یہ باتیں سوچتے ہیں کہ کیا ہے وہ پریکٹیکل چیز، وہ پریکٹیکل فارمولا جس سے ہمیں الٹیمیٹ ہیپینس ملے گی، کنٹینٹمنٹ ملے گی، ایک اندر کی تسکین جسے کہتے ہیں، ایک اندر کا سکون ہمیں ملے گا، وہ کیا فارمولا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ 7.8 بلین لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی سمجھ دی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے ایکسس دیا، ایسے حلقات، ایسے لیکچرز کا ایکسس دیا، اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دی۔ آپ سب کو پڑھانے کے لیے ظاہر ہے مجھے بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو دس از اے سائن کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے پلیزڈ ہے۔ باقی یہ کہ وی ہیو ٹو اٹین دا بیسٹ، ہم نے پلیجر کی پیک انشاءاللہ پانی ہے، جو پیک صحابہ تلاش کیا کرتے تھے۔ سو pleasure of Allah is today's topic, and this is one of the things which matters most in life. سب سے پہلے میں آپ کو سیرہ سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سینٹنسز۔ طائف کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے جاتے ہیں، اور وہاں ان کے اپنے لوگ، اپنے سے مراد ہے عرب نیشن، یعنی اپنی قوم ٹھکراتی ہے، پتھر پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زخمی ہوتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں، اور بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں۔ یعنی سوچیں معصوم بچے جن کو نہیں پتا صحیح اور غلط کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ٹونٹ کرتے ہیں بیکاز ان کے چیفز نے انہیں بہکایا، جو بھی کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا دل بہت نرم تھا، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، ان پہ بھی غم آتا تھا، غم کی کیفیت،
تو ہم میں سے بہت کم لوگ کو یہاں تک تو پتہ ہے کہ طائف میں پتھر پڑے، لیکن شاید ہمیں وہ ایپیسوڈ نہیں پتا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، افسردہ ہو کے، بہت افسردہ ہو کے، اور پھر ہمارے نبی نے کچھ دعا کی، اور وہ دعا کے کلمات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ اور اس دعا میں ایک سینٹنس ہے جو دل ہلا دینے والا سینٹنس ہے۔ وہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ ابھی میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک۔ ابھی یہاں تک میں نے آپ کو یہ دعا پڑھائی، پوری دعا ہے، لمبی دعا ہے۔ لیٹس ریڈ دا ٹرانسلیشن۔ او اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے حال ہو گئے، غم کی حالت ہے۔ سو یہ دل سے نکلنے والی بات ہے۔ جب انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غم سے بہت زیادہ غم اس کے دل میں ہوتا ہے، اسپیشلی جب دیکھیے نا اپنے لوگ اس طرح سے ٹریٹ کریں، جن کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، جو جانتے ہیں صادق ہے، یہ امین ہے، اس کے باوجود ایسا رویہ آئے، تو کہا او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپ لیسنس اینڈ لولینس بفور مین۔ اے اللہ، میں آپ سے کمپلین کرتا ہوں، اور میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، کس چیز کی؟ اپنی ویکنیس کی، اپنے ضعف کی، اینڈ مائی ہیلپ لیسنس، اور میں ہیلپ لیس ہو چکا ہوں، اور ہیوملیشن بفور مین، لولینس بفور مین۔ یہ لوگ جو ہیں، جو کل مجھے سلام کیا کرتے تھے، جو کل جو ہے وہ اتنا عزت کیا کرتے تھے، جیسے ہی میں نے کلمہ کا نام بلند کیا، آپ کا نام بلند کیا، تو آج یہی لوگ ذلیل کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ یو آر دی موسٹ مرسیفل اینڈ لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو ہوم ڈو یو لیو می؟ اے اللہ، تو مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے؟ یہ شکایت ہے، لیکن یہ وہ والی شکایت نہیں ہے جس میں تقدیر کو چیلنج کر دیا۔ یہ جیسے ایک کسی سے آپ کو محبت ہو، آپ اس سے اپنی ویکنیس کی شکایت کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے سمپتھائز کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹو ہوم ڈو یو لیو می؟ آپ کس پر مجھے چھوڑتے ہیں؟ ٹو اے ڈسٹنٹ پرسن ہو ریسیوز می ود ہاسٹیلٹی؟ کیا آپ مجھے اس شخص کے حال پہ چھوڑتے ہیں جو میرے ساتھ ہاسٹائل ہے؟ یعنی طائف کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ طائف والے لوگوں کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں؟ اور ٹو این اینیمی whom you have given power over me؟ یا اس دشمن کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں جو اس وقت مجھ سے پاورفل ہے؟ ابو لہب کی بات ہو رہی، یعنی اپنے چچا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت میرے پہ حاوی ہوا ہے، اور وہ لوگ مجھے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں مکہ سے، تو کیا آپ ان کے حال پہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے محبت کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اس طرح سے؟ تو یہ ایک بہت ہی محبت بھری کمپلینٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اگلا سینٹنس جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرس۔ ختم۔ کہ اے اللہ، جب تک تو مجھ سے راضی ہے تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا، پھر یہ سب کچھ قبول ہے۔ پہلے کمپلین کی، اب طریقہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ پہلے اپنی ویکنیس ظاہر کر دی، پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ، جب تک آپ مجھ سے ڈسپلیز نہیں ہیں تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا۔ تو یہ ہے وہ فلسفہ جو آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے، جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع